ویڈیو کا آغاز اس رب العزت کے نام سے جس نے انسان کے وجود کو اشرف المخلوقات جیسے انمول تحفے سے نوازا۔ السلام علیکم۔ سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جن حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ ہی چھٹی بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ رائے خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف کھانے وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے گئے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا اور ارادہ کیا ابھی جاؤں اور سامان پہنچاؤں۔ طبیعت میں کچھ سستی سی تھی، سوچا کہ کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا ہوں، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت لحاظ سے نکلا، ایک چادر اوڑھی اور تھیلا کندھے پر رکھا اور اسی کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند میں بہت زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے سے کچھ دقت ہو رہی تھی۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا صحن اور 4 دیواری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر نکلی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ایک شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں برہنہ تھے اور وہ بھی اس سردی میں کہ پیروں کو جما کر رکھتے۔ میں نے کچھ کہنے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا اور وہ بچی خوشی کے مارے چیخیں چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہی جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اس تھیلے کی طرف، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوتے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ہونٹ کپ کپانے لگے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ پڑی۔ خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھے گناہ گار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں غلطان تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ پر کھڑی ہو کر آواز میں کہنے لگی، یہ بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ غیرت گوارا نہیں تھی کہ میں کسی کے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے محروم شوہر جو محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رشتہ داروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ نما آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا، اس لیے وہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور شکر ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسانوں کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور ہوتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر آئے تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے؟
तो मैंने बेसाख्ता बोला, फरिश्ता बनने गया था। या अल्लाह, हमें इन जैसों की मदद करने की तौफीक अता फरमाएं। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, नज़र रखें कौन किस मुसीबत में है और उसकी अपने तौर पर मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको और हमें हदायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुतालिए के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर से भी शेयर कीजिए। यकीन कीजिए, इसमें आपका बामुश्किल एक लम्हा सिर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपके शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो।